آیت نمبر 101 کا بیان ہو چکا تھا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کا بیان شروع ہوتا ہے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان یہود کے متعلق، ایک گروہ نے جو ہے اللہ کی کتاب کو جو ہے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی اس کو عمل نہیں کیا، اس پر اس کا انکار کیا. تو فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. فرمایا کہ وہ جو یہود تھے یہ تو اس کے پیچھے پڑ گئے جس کو شیطان پڑھتے تھے عہد سلیمان علیہ السلام. یعنی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین کیا پڑھتے تھے؟ وہ جادو کی کتابیں پڑھتے تھے، اور وہ جادو لوگوں کو جو ہے انسانوں کو جادو سکھاتے تھے، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جو ہے وہ جنات جو ہیں اور شریر شیاطین جو ہیں ان کے حکم سے جو ہے کام کیا کرتے تھے. تو انسانوں کے ساتھ جو ہے خلط مل تھا. تو شیاطین یہ چاہتے تھے یہ انسان جو ہے خدا کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کریں، ہماری عبادت کرنے لگ جائیں. یہ ان کی آرزو تھی، تمنا تھی. کن کی؟ شیاطین کی تھی. تو انہوں نے جو ہے لوگوں کو جادو کرنا سکھایا اور لوگوں کو جادو سکھانے لگے، جادو کی کتاب. اللہ عز و جل نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا، یعنی انہوں نے جادو نہیں سیکھا تھا اور نہ سکھاتے تھے سلیمان علیہ السلام. یہود کو جب دیکھا سلیمان علیہ السلام نے کہ یہ جادو سیکھ رہے ہیں، اور وہ کیا ہوتا تھا، یعنی جب شیاطین سے یہ لوگ ملتے تھے تو شیاطین ان کو کوئی منتر اور تنتر بتا دیتے یا کسی مورتی اور بت کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو کہتے. تو اور یہ جب جو ہے تنہائی میں تمام شرکیہ تنتر منتر پڑھتا تو اسلام جو ہے ایمان سے خارج ہو جاتا، اور پھر جو ہے وہ پوشیدہ طور پر جو ہے جن یا شیطان جو ہے اس کا جس کام کے لیے وہ بیٹھتا تھا وہ کام کر دیتا. اب یہ کیا سمجھتا، اس کا اعتقاد جو ہے، اس کا یقین اس پر ہو جاتا کہ اس منتر کو پڑھنے کی وجہ سے یہ میرا کام بنا. تو شیطان اس طریقے سے ان کے ساتھ دھوکہ اور فریب کر رہے تھے. تو سلیمان علیہ السلام نے ان کی وہ کتابیں جو انہوں نے جادو کے اوپر لکھ رکھی تھی، ان کی کتابیں ان سے لے کر جو ہے اپنی کرسی کے نیچے جو ہے دفن کر دی. اس کے بعد جب آپ علیہ السلام کا جو ہے وصال ہوا تو بعض جو شریر قسم کے لوگ تھے انہوں نے نعوذ باللہ فتنہ پھیلانا شروع کیا، اور یہ فتنہ جو ہے شیطانوں نے پھیلایا کہ وہ کتابیں نکال کر لے آئے اور سلیمان علیہ السلام کے جو قوم تھی ان کے سامنے کتابیں لا کر رکھی اور کہا کہ دیکھو یہ جادو کی کتابیں ہیں. سلیمان علیہ السلام جو ہے ان جادو کی کتابوں کے بلبوتے پر جو ہے حکومت اور سلطنت کر رہے تھے. بہت سارے لوگوں نے ان کی نبوت کا انکار کیا، ان پر الزام اور تہمتیں لگائی، لیکن بعض جو مخلصین تھے، ان کے معتقد تھے اور اہل علم تھے، انہوں نے جو ہے اس الزام سے جو ہے اپنے آپ کو دور رکھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا، اور یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک رہا. اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے زمانے میں حضور کی برکت سے جو ہے یہ سلیمان علیہ السلام سے تہمت کو اٹھایا. وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، شیطان نے کیا، شیاطین نے کیا کفر، یعنی جادو کو سیکھ کر. جادو میں کیا ہوتا ہے؟ کفریہ اور شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں. تو جو جادو سیکھ کر اس پر عمل کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. ائمہ دین نے فرمایا کہ الساحر کافر، ساحر جو ہے جادوگر جو ہے وہ کافر ہے. اور اس کے بارے میں شرعی حکم یہ بیان کیا ہے ائمہ دین نے کہ اس کو جو ہے اگر حکومت اسلام ہوگی تو قتل کر دیا جائے گا، اگر یہ ایسا جادو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اور کرتا ہے جس کے اندر کفری اور شرکی الفاظ ہیں، اور جس کے اندر کفری اور شرکی الفاظ نہ ہو لیکن اس سے لوگوں کی جانیں ہلاک ہوتی ہیں، تب بھی حکومت اسلام اس کو قتل کرے گی، حکومت اسلام اس جادوگر. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ، اس میں شیطان کو راضی کیا جاتا ہے.
جیسے ہم نماز پڑھ کر اللہ کو راضی کرتے ہیں، عبادت کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں، تو جادوگر جب جادو سیکھتا ہے تو شیطان کی مدد لیتا ہے، شیطان کی مدد لیتا ہے اور شیطان کو راضی کرتا ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا جب شیطان کی عبادت کرے گا۔ نعوذ باللہ، یہ بھی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ کئی دن متواتر جو ہے اپنے آپ کو جان بوجھ کر دانستہ طور پر ناپاک رکھتا ہے، نمازوں سے دور رہتا ہے، اور نعوذ باللہ خون کے ذریعے جو ہے قرآن مجید کی آیتیں لکھتا ہے، قرآن پر پیر رکھ کر کھڑے ہو کر تنتر منتر جو ہے پڑھا کرتا ہے۔ اس قدر مطلب یہ توہین کرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے کلام کی۔ تو یہ اس کے اندر جو ہے کفریہ اور شرکیہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا شیطان یہ کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کیا ہے۔ یعلمون الناس السحر، یہ لوگوں کو سکھاتے تھے، شیطان جو ہے یہ جادو لوگوں کو، یہود کو سکھاتے تھے۔ اور اس سحر کے بارے میں فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ جادو جو ہے تو فرشتوں پر اترا بابل کے اندر، شہر بابل کے اندر، ہاروت اور ماروت۔ ان کے بارے میں قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے جب انسانوں کو دیکھا کہ وہ لغزشیں کرتے ہیں، کہا کہ یہ کیسی قوم ہے یا مخلوق کیسی ہے، تو اللہ عز و جل نے ان کو جو ہے دنیا میں بھیجا، یہ ایک عورت پر فریفتہ ہو گئے اور جو ہے پھر ان کو ایک کنویں کے اندر لٹکا دیا گیا، سارا کنواں ان کے منہ کے اندر جا رہا ہے، لٹکے ہوئے ہیں۔ ایسا قصہ ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو اہل علم حضرات نے اس کی تردید کی ہے کہ اس سے فرشتوں کی توہین ہوتی ہے، انہوں نے کوئی کسی عورت پر یہ فریفتہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بیان کیا گیا ہے، ان کا خود قول موجود ہے کہ کہتے ہیں انما نحن فتنہ، آگے آ رہا ہے کہ ہم تو آزمائش کے لیے اور امتحان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اور یہ اس سے پہلے جو ہے لوگوں کو بتاتے ہوئے نصیحت کرتے ہیں، یعنی یہ اس لیے ہے تاکہ فرمانبرداروں میں اور نافرمانوں میں امتیاز پیدا ہو جائے کہ اللہ کے فرمانبردار کون ہیں اور اللہ کے نافرمان کون ہیں، یہ ان میں امتیاز کرنے کے لیے ان کو مقرر کیا گیا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر، تو وہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے ہیں مگر یہ کہہ لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو آزمائش ہے، تو کفر نہ کر، یعنی اپنا ایمان ضائع نہ کر، اس جادو کو سیکھ کر، وہ یہ کہتے ہیں پہلے۔ لیکن جو انسان جو ہے اس وقت جب یہ مقرر کیا، جب وہ نہ مانتے تب وہ اس کو یہ سکھاتے، کیونکہ یہ امتحان اور آزمائش کے طور پر مقرر کیے گئے ہیں، یہ اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، یہ آزمائش کے طور پر ہیں تاکہ جو ہے اچھے اور برے لوگوں میں امتیاز ہو جائے۔ تو جادو بڑی خطرناک چیز ہے، انسان کی کبھی اس سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، یعنی شیطان جو ہے جب وہ راضی ہو جاتا ہے، اس سے وہ مدد اس سے طلب کرتا ہے، تو جو جادو سیکھ رہا ہوتا ہے، جادو کر رہا ہوتا ہے، پھر شیطان جب اس سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ شریر جنات کو جو ہے اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے جس پر وہ جادو کر رہا ہوتا ہے، تو کبھی وہ سخت بیمار پڑ جاتا ہے، کبھی انسان پاگل ہو جاتا ہے، کبھی انسان جو ہے موت کی گھاٹ اتر جاتا ہے۔ تو یہ بڑے خطرناک ہے، اور اس میں اگر شرکیہ الفاظ ہو تو سیکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا کافر ہو جائے گا، اور اس کو جو ہے اگر شرکیہ الفاظ نہ ہو تو اس کو جادو کو جو ہے علماء نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن آج کل جو ہے جادو کے نام پر بڑا ڈھونگ کیا جاتا ہے اور لوگوں سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، یعنی ایسے لوگ نہیں ہیں جو جادو کر سکیں، یعنی اس میں مہارت رکھنے والے نہیں ہیں، بس ہماری قوم کا حال تو اس قدر برا ہو چکا ہے، اور عورتوں کے اندر تو بد اعتقادی اس قدر آ چکی ہے کہ وہ یہ بھی امتیاز نہ کر پاتی ہیں کہ ہم جو ہے کسی مشرک کے پاس جا رہے ہیں، کسی مسلمان کے پاس جا رہے ہیں، کسی بت پرستی کرنے والے کے پاس جا رہا ہے۔ کتنی ہمارے یہاں کی بستی کی عورتیں ہیں جو غیر مسلموں کے پاس جاتی ہیں، جہاں پر جو ہے بت رکھے ہوتے ہیں اور وہاں پر انہیں رکنا پڑتا ہے،
اور وہاں پر انہیں خلاف شرع امور کرنے پڑتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیں ہمارے ایمان کس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی پریشانی کس سے دور کرانے کے لیے جائیں؟ جو اللہ عز و جل کی ذات کا منکر ہے، جو خود ہمارے اور تمہارے پیسوں کا محتاج ہے. جو خود ہمارے اور تمہارے پیسوں کا محتاج ہو تو ہماری احتیاج، ہماری پریشانی، ہمارے مصائب کو وہ کیسے دور کر سکتا ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیں. لیکن ہمارا ایمان ایسا ہو چکا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں یہ ملتا ہے جب کوئی پریشان ہوتا، مصیبت زدہ ہوتا، تو اس کو جو ہے نماز پڑھنے کا حکم دیا. قضائے حاجت جس کو بولتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتا. جب جادو جو ہے، بعض روایات میں جو آیا ہے کہ آپ علیہ السلام پر جادو ہوا، حالانکہ اہل علم حضرات نے اس میں بھی اختلاف کیا ہے بعض نے کہ حضور پر جادو ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. بعض جو ہے اس کے قائل ہیں کہ حضور پر جادو ہوا تھا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے معوذتین لے کر اترے تھے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے اور اپنے اوپر دور دم کرتے. اس سے جو ہے پھر آپ کو جو ہے شفا حاصل ہو گئی تھی. تو ہم بھی یہ عمل کریں، رات کو جب سوئیں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، حدیث میں آتا ہے جو آیت الکرسی رات کو سوتا ہے پڑھ کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات شیطان سے اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. پوری رات وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے. سورۃ الفاتحہ پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، یہ آپ کو انشاءاللہ سحر سے، جادو سے، ٹونے سے آپ کو محفوظ رہے گی. اور بلکہ میرا نظریہ تو اس میں یہ ہے، آج کل تو ایسے لوگ ملتے بھی نہیں ہیں جو جادو کر دیں گے، بلکہ پیسہ وصول کیا جا رہا ہے، پیسہ اینٹا جا رہا ہے. ہمارے پاس پیسہ شاید زیادہ کچھ آ چکا ہے جو ہم ایسے لوگوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور وہ دھڑلے سے جو ہے نعوذ باللہ کیسے کہ تمہارا اتارا ہوگا، یہ لاؤ، 5,000 لاؤ، 8,000 لاؤ، 10,000 لاؤ، اپنا پیسہ لٹوا رہے ہیں. اور کس قدر مطلب جہالت میں مبتلا یہ لوگ ہوتے ہیں معلوم ہے، جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے دعوے کر رہے ہوتے ہیں جو صرف خدا کے ساتھ خاص، خدا کے لیے خاص ہیں، کہ نعوذ باللہ ایسے ایسے دعوے کر دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہیں تو یہ کر دیں. تو کیا کر سکتا ہے؟ تو اپنی بیماری کو درست کرا. کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے ہاسپٹل میں، آپ کو ملیں گے کھڑے ہوئے. اگر یہ کچھ ہوتے تو یہ ڈاکٹروں کے محتاج نہ ہوتے. ان کے گھر کی بیویاں، ان کے بچے کیوں ہاسپٹلوں کے چکر لگاتے ہیں، ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہیں؟ اگر یہ کسی قابلیت رکھتے ہیں کسی قسم کی تو خود اپنا علاج کریں، ڈاکٹر سے جو ہے یہ بے نیاز ہو کر دکھائیں. تو ہماری قوم کا بھی نظریہ ایسا بن چکا ہے، اگر ہمیں بخار بھی آتا ہے تو مولوی کے پاس بھاگتے پہلے کہ مولانا ذرا ہمیں دیکھ لو، یہ ہو گیا، بخار ہوگی. بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام بیماریاں جو ہیں کبھی یہ ہماری یعنی برائیوں کی وجہ سے آتی ہیں اور کبھی یہ جو ہے ہماری آزمائش کے طور پر آتی ہے، درجات اس سے بلند ہوتے ہیں. تو مولویوں کے پاس ڈائریکٹ نہ جائیں. کوئی یہ بتا رہا ہے کہ اس پر کالی ماتا کا سایہ ہے، کوئی یہ کالی دیوی کا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے اس پر پوری چوکیاں آ گئی ہیں، پورا خاندان آ گیا ہے جن کا. بھائی یعنی جنات کو کچھ اور کام ہی نہیں رہا ہے، آپ کے گھر پر اس نے جو ہے ڈیرا ڈال رکھا ہے. ایسا خوف پیدا کر دیا ہے قوم کے درمیان. یہ صرف اس وجہ سے ہم نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، قرآن کو. ہم نے قرآن کو پکڑا ہوتا، حدیث کو پکڑا ہوتا تو ہمارے درمیان یہ بد اعتقادی نہ آئی ہوتی. لوگ نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک وہ گنتیوں کا ٹکڑا کاغذ کا جس پر گنتی لکھی جاتی ہے، اس پر اتنا بھروسہ ہوتا ہے، جیسے مولوی صاحب کہہ دیتے ہیں، عامل صاحب، اس کو جو ہے بڑی پابندی کے ساتھ صبح بھی استعمال کیا جا رہا ہے، شام بھی، دوپہر بھی، 3 وقت کیا جا رہا ہے. لیکن اللہ کا حکم 5 وقت کا نماز کا ہے، اس پر کوئی عمل کی ضرورت. ہمارے جو بزرگان دین تھے، جو بڑے اچھے فرما بردار اللہ کے گزرے ہیں، وہ سب سے پہلے نماز کی تاکید کرتے تھے. نماز کی تاکید، یہ تعبیر استعمال کر رہا ہوں لیکن نماز پڑھنا. میرے بھائیوں، ہم نماز چھوڑ کر، اللہ کی رضا کو چھوڑ کر، یا کاغذ کے ٹکڑے میں اتنا دم ہے کہ ہماری مصیبت کو دور کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور یہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. قرآن کو پڑھیں انشاءاللہ شفا ہوگی. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حسن نیت کے ساتھ پڑھیں.
تو یہ جادو کا بیان تھا. آپ نے دیکھا یہود اس کے پیچھے پڑ گئے تھے اور انہوں نے جو ہے بڑی مہارتیں اس میں حاصل کر لی تھی, لوگوں کو ہلاک بھی کر دیتے تھے اس کے ذریعے. اور سلیمان علیہ السلام پر جب یہ تہمت لگی, پیارے آقا علیہ السلام کے زمانے میں آ کر اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ براعت کی, یعنی اس سلیمان علیہ السلام نے یہ جادو نہیں کیا تھا بلکہ شیطان ہی یہ کام کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث سے قریب کرے تاکہ ہمارے اندر سے, ہمارے معاشرے سے جہالت دور ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.